ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی۔ ضحیٰ ہمارے ہاں عام طور پر چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، جب سورج اپنی بھرپور روشنی نکال چکا ہوتا ہے اور پوری جو کائنات ہے، دنیا ہے، وہ روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ والضحیٰ، اور قسم ہے روز روشن کی۔ واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، لیکن جو آگے مفہوم ہے اور جو پس منظر ہے، اس میں بعض حضرات نے ان دو آیات کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور ضحیٰ اور لیل، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیاہ بال اور زلفیں جن کو کہا جاتا ہے، ان سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے، کیونکہ پس منظر کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، ہوتی رہی، درمیان میں کچھ وقت ایسا آیا کہ وحی رک گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی وحی آتی ہے، آپ نکلتے لوگوں کو سناتے، وحی رک گئی، کچھ دن وحی نہیں آئی، آپ تو پریشان ہوئے۔ ادھر سے لوگ، انہوں نے باتیں شروع کر دی، مشرکین، کفار، اچھا جی کوئی نئی وحی، کوئی نئی بات نہیں، تو عجیب و غریب جملے کہے لوگوں نے، حتیٰ کہ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چچی تھی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام تھا، سورۃ اللہب میں ہم 2-4 دنوں میں پڑھتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس نے تو یہاں تک کہا کہ لگتا ہے وہ جو شیطان تیرے پاس آتا تھا نا، چھوڑ گیا ہے وہ۔ کسی نے کہا الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ ان کا رب ان سے بیزار ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوہری تکلیف تھی، ایک وحی کا سلسلہ وقتی طور پر رک بھی جانا، منقطع ہو جانا، رک جانا وقتی طور پر، اور دوسرا لوگوں کی باتیں۔ ایسے میں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی۔ اب اس پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ ترجمہ بالکل مناسب لگتا ہے آپ کے رخ انور کی اور آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، رات جب چھا جاتی ہے، آپ کے زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ ما ودعک، نہیں چھوڑا آپ کو، ربک، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وما قلا، اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا۔ ہاں، وہ ایک حکمت ہوتی ہے کب وحی نازل کرنی ہے اور کب اس میں کچھ وقفہ رکھنا ہے، اور شاید وقفہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ ظاہر ہو جائیں کون کیا کرتا ہے۔ وللآخرہ، اور آپ کا آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی آخرت کا لفظ آتا ہے، بعد والے مراحل کے لیے بھی آخرت کا لفظ آتا ہے۔ وللآخرۃ، اور آپ کا بعد والا مرحلہ، خیر، بہتر ہے، من الاولی، پہلے مرحلے سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے، اور آپ کا بعد والا مرحلہ بہت بہتر ہے پہلے مرحلے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور بہتری آتی جائے گی، جتنی اب ہے پھر اس سے زیادہ ہوگی، پھر اس سے زیادہ ہوگی، پھر اس سے زیادہ ہوگی۔ گویا آپ کا ہر آنے والا مرحلہ آپ کے پہلے مرحلے سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ، اور جلد ہی، يُعْطِيكَ، آپ کو دے گا، ربک، آپ کا رب، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، جو اللہ کے نبی کے مقام کو نا اور واضح کرتا ہے۔ خیر یہ کیا کہیں کہ واضح کرتا ہے، وہ تو بہت واضح ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، پھر میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امت ہی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ علم، کیا نہیں، یجد کا، آپ کو پایا تھا، یتیمن، یتیم، فآوا، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ یہ جو آوا کا لفظ ہے نا، صرف 3 حرف ہیں، بلکہ 2 کہہ لیں،
آوا، الف مدا اور واو پہ الف پہ بھی کھڑی زبر ہے اور واو پر بھی کھڑی زبر ہے، لیکن یہ 25 سال کا عرصہ گھیرے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو والد محترم کا سایہ دنیا سے پہلے ہی چلا گیا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت شروع کی۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ کے تایا زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت شروع کی۔ اچھا، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت شروع کی۔ پھر ایک وقت آیا آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے آدمی بڑی حد تک خود کفیل سا ہو جاتا ہے، ایک بڑا مضبوط سہارا شادی کی صورت میں مل جاتا ہے۔ تو الم یجد کا یتیما فآوا، کیا آپ کو ہم نے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دیا؟ ووجدک، اور آپ کو پایا ضالا، ہدایت کا متلاشی، ضالا ہدایت کا متلاشی، فہدا، ہدایت دی، نبوت، فہدا یہاں ہدایت سے نبوت مراد ہے، کیونکہ نبی جو ہے بے شک اس پر ابتداءً وحی نہیں اتری ہوتی نبوت سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ایسی سوچ فکر عطا کی ہوتی ہے کہ اس کا ذہن شروع سے ہی اس طرف ہوتا ہے، اس کا ذہن شروع سے ہی اس طرف ہوتا ہے، اور وہ متلاشی ہوتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ مجھے ملے تو میں اس کی برکت سے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ وجد کا ضالا، حق کو تلاش کرنے والا پایا، فہدا، تو آپ کی رہنمائی کی، آپ کو ہدایت دی، ووجدک، اور آپ کو پایا عائلا، تنگ دست، فاغنا، آپ کو مالدار کر دیا۔ اور مالدار اس طرح ہوئے کہ جب شادی ہوئی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا ان کے پاس مال و اسباب تھا، وہ بہت امیر کبیر خاتون تھی، چھوٹی موٹی نہیں تھی، وہ عرب کی بہت ہی امیر و کبیر خاتون تھی، اور ان کی شرافت اور ان کی بزرگی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر مال و دولت کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کی بنا سے بڑے بڑے لوگ ان سے متمنی تھے شادی کے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں ان کو لکھا تھا۔ تو 25 سال کی عمر میں جب حضور کے نکاح میں آئی، سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا، فاغنا، آپ کو غنی کر دیا۔ تو دیکھیں آپ کا ہر آنے والا مرحلہ پہلے سے بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ولادت ہوتی ہے تو بہت ساری دائیاں وہ حضور کو لے کے نہیں جاتی، کیوں؟ بھئی باپ سر پہ ہے ہی نہیں، ہمیں کیا ملنا ہے یہاں سے، فآوا۔ اور پھر جب آپ نکاح میں آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی طور پر کوئی جائیداد کچھ نہیں ہے، فاغنا، مالدار ہو گئے۔ فاما الیتیم، سو اب جو یتیم کوئی آئے، فلا تقہر، تو اس کو نہ جھڑکیے گا۔ آپ چونکہ گزرے ہیں اس سارے مراحل سے تو آپ کو پتہ ہوگا یتیم کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو جو یتیم آئے اس کو نہ جھڑکیے گا۔ واما السائل، اور کوئی مانگنے والا آئے، فلا تنہر، تو اس کو مایوس نہ کیجیے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا فحدث، اظہار فرمائیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یتیم اور سائل اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار، جیسے بندہ کہتا ہے یا اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ اظہار ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بہت کرم ہے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، یہ اس کے لیے میں کرم نوازیاں ہیں اور میں اس کرم نوازی سے خوش ہوں۔ اللہ پاک کچھ اور نعمت دیں تو انسان اس کا اظہار کرے کہ اللہ پاک نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا تو کپڑے جو تھے نا وہ خستہ سے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارے پاس کپڑے نہیں اور لباس نہیں اچھا؟ کہا ہے اللہ کے نبی تو پہنتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں شاید میں زیادہ اچھے کپڑے پہنوں گا تو تکبر آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، تکبر ہے حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور باقی آپ نے فرمایا کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندے کو دیں تو بندہ اس کا اظہار کرے،
اللہ اپنی نعمتوں کے اثرات بندوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اظہار کرنا، استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے. یہ اللہ آپ نے دیا ہے تو میں کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ دیتے جا رہے ہیں اور میں کسی اندھے کنویں کے اندر ڈالتا جا رہا ہوں. نہیں، اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے. بس یہاں تک.